بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پنجتن پاک کے روزوں کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ حضرت علی اور سرکار دو عالم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ نے وہ 3 روزے کیوں رکھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام حسین اور امام حسن بہت بیمار ہو گئے تو حضرت علی اور بی بی فاطمہ نے منت مانی کہ امام حسن اور امام حسین دونوں صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے۔ ایک دن امام علی بی بی فاطمہ سے کہنے لگے کہ ہم نے جو 3 روزوں کی منت مانگی تھی، میں چاہتا ہوں کہ ہم پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کریں اور روزہ بھی ان کے ساتھ ہی افطار کریں۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، امام علی شیر خدا، اس سے اچھی اور کون سی بات ہے کہ آج ہم ابو جان کے ساتھ روزہ رکھیں گے۔ پیارے نبی رسول اللہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو پیارے نبی رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے۔ اس وقت سحری کے لیے اور کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی ہے۔ پیارے نبی رسول اللہ نے پانی پی کر روزے کی نیت کر لی۔ حضرت علی اور سیدنا فاطمہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ منظر ننھے شہزادے بھی دیکھ رہے تھے۔ امام حسن اور امام حسین فرمانے لگے، اے نانا جان، اے ابو جان، اے امی جان، آپ لوگ پانی سے روزہ رکھ رہے ہو، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسی طرح پانی سے روزہ رکھیں؟ ان سب نے امام حسن اور امام حسین کے سر کو چوما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پنجتن نے روزے کی نیت کر لی، روزہ رکھ لیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی امام علی مزدوری کے لیے کام پہ چلے گئے۔ جیسے ہی شام ہوئی امام علی کچھ گندم لے کر گھر لوٹے، جس گندم سے انہوں نے روٹیاں بنانی تھیں۔ بی بی فاطمہ نے اس گندم کو پیس کر آٹا بنایا، پھر اس کی روٹیاں بنائیں۔ اس آٹے کی 5 روٹیاں بنیں۔ اس کے علاوہ گھر میں اور آٹا نہ تھا۔ جیسے ہی افطاری کا ٹائم ہوا، پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے۔ جیسے ہی تشریف لائے تو 5 تن کا دسترخوان سجا ہوا تھا۔ بی بی فاطمہ، امام علی، امام حسن اور امام حسین اور سرکار دو عالم پیارے نبی رسول اللہ دسترخوان پر بیٹھ گئے اور 5 روٹیاں تقسیم کر دیں۔ جیسے ہی افطاری کا وقت قریب آیا، اتنے میں ہی دروازہ کھٹکا۔ دروازے سے آواز آئی کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، بہت دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کوئی روٹی کھلا دو۔ یہ آواز ان کے کانوں میں پڑی تو سرکار دو عالم پیارے نبی رسول اللہ فرمانے لگے، میرے حصے کی روٹی لے جاؤ اور اس فقیر کو دے آؤ۔ امام علی فرمانے لگے کہ اس فقیر کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گا۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اس فقیر کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادے فرمانے لگے، اے نانا جان، اس فقیر کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دیں گے۔ مولا علی 5 روٹیاں اٹھا کر اس فقیر کو دے آئے اور خود پانی سے افطاری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دوسرے دن پھر پنجتن پاک نے پانی سے سحری کی۔ جیسے ہی صبح ہوئی امام علی کام کے لیے باہر چلے گئے۔ پورے دن میں اتنی ہی کمائی ہو سکی کہ بس 5 روٹیاں بن جائیں۔ گھر کو آتے ہوئے کچھ گندم لے آئے۔ بی بی فاطمہ نے اس گندم کو پیس کر آٹا گوندا اور اس آٹے سے 5 روٹیاں بنائیں۔ 5 روٹیاں بنا کر 5 تن کا دسترخوان سجایا۔ اتنے میں پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ جیسے ہی افطاری کا ٹائم ہوا، دروازے پہ کوئی آیا۔ اس نے دروازہ کھٹکایا
کہا میں یتیم ہوں، کافی دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے روٹی دے دو، بہت بھوک لگی ہے۔ یہ آواز پانچ تن پاک کے کانوں میں پڑی۔ پیارے نبی فرمانے لگے، علی میرے حصے کی روٹی اس یتیم کو دے آؤ۔ امام علی بھی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس یتیم کو دوں گا۔ بی بی فاطمہ نے بھی اپنی روٹی دے دی۔ امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادوں نے بھی اپنے حصے کی روٹی دے دی۔ حضرت علی نے وہ 5 روٹیاں اٹھا کر اس فقیر کو دے دیں جو کہ پنجتن پاک کے حصے کی تھیں، اور پھر پانی سے روزہ افطار کر لیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، امام علی محنت مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے اور پورے دن میں اتنا ہی کما پائے کہ 5 روٹیاں بن جائیں۔ بی بی فاطمہ نے اس گندم کو پیس کر 5 روٹیاں بنائیں اور 5 تن کا دسترخوان سجایا۔ اتنے میں پیارے نبی رسول اللہ بھی تشریف لے آئے۔ جیسے ہی افطاری کا ٹائم ہوا، اتنے میں دروازے پر کوئی آیا۔ اس نے دروازہ کھٹکایا، دروازہ کھٹکا کر کہنے لگا کہ میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بھوکا بھی ہوں۔ مجھے معلوم ہوا کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے سخی اور کوئی نہیں ہے، کوئی ہے جو اس بھوکے قیدی کو کھانا کھلائے۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی میرے حصے کی روٹی اس قیدی کو دے آؤ۔ امام علی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس قیدی کو دوں گا۔ سیدنا فاطمہ فرمانے لگیں، ابو جان، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس قیدی کو دوں گی۔ دونوں شہزادے کہنے لگے، اے نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس قیدی کو دیں گے۔ حضرت علی نے 5 روٹیاں اٹھائیں اور اس قیدی کو دے آئے جو کہ 5 تن پاک کے حصے کی تھیں، اور خود پانی سے افطاری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حقیقت میں وہ فقیر نہ تھا، بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو کہ 5 تن پاک کا امتحان لینے آیا تھا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا سخی اور بلند شان والا تھا میرے نبی کا گھرانہ۔ خود پانی پی کر سحری بھی کی اور افطاری بھی۔ اپنے حصے کی روٹی کسی کو کھلانا بے شک ایسا ظرف اور شان ہمارے نبی کے خاندان کا ہی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے آگے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔